السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں طاہر عباس بلوچ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں محترم شخصیت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جناب اشفاق سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے سیشن میں ان سے بات کریں گے اور مختلف حوالوں سے ان کے انڈر جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ تک معلومات پہنچائیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، آپ کے انڈر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ اس وقت کس کیٹیگری پر، کس ڈگر پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی جا رہی ہے؟ جی، ریونیو میں جو ہمارا جو کور جاب ہوتی ہے اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے ہمارے جو ریونیو ریکوری ہے۔ تو الحمدللہ لاسٹ ایئر ممبر ٹیکسز جو تھے ہمارے بورڈ آف ریونیو کے جناب شریف وڈائش صاحب، ان کی زیر سرپرستی اور ڈپٹی کمشنر اظفر زیاد صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ان کی گائیڈنس سے ہم نے الحمدللہ بہتر کام کیا اور اوور آل پنجاب میں ریکارڈ ریکوری ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے ریونیو کیسز ہوتے ہیں، ان کی ڈسپوزل ہوتی ہے، تو اس کو بھی کمشنر صاحبہ ریگولر دیکھتی ہیں کہ ہر منتھ کتنی جو ہیں وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ جو لانگ سٹینڈنگ لیٹیگیشن ہے، پرانی اولڈ لیٹیگیشن ہے 4-5 سال سے، تو الحمدللہ وہ کیسز ہم نے ختم کروائے ہیں۔ تو اس حوالے سے عوام کو ایک بڑا واضح ریلیف ملا ہے۔ باقی جو ریونیو کے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنی رپورٹ سے جنریٹ کر کے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ قبضے جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس حوالے سے کون بندہ جو ہے وہ حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے۔ تو یہی میرے خیال سے ہماری پرائم رسپانسبلٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ SMBR صاحب کے کچھ نئے انیشیٹیوز ہیں، جس میں ہماری اینڈرائڈ گرداوری ہے۔ گرداوری میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پہلے بہت سارے مسائل ہوتے تھے، غلط گرداوریاں ہو جاتی تھیں، موقع کاشت کس کی ہوتی تھی اور کسی اور کے نام لگا دی جاتی تھی، جس سے ایک ان اینڈنگ لیٹیگیشن اور ایک دشمنیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ تو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اب جو ہے وہ اینڈرائڈ گرداوری ایپ ڈیولپ کی ہے SMBR صاحب نے، تو الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ابھی اس پہ ہم بہت جو ہے وہ ریپڈلی کام نہیں کر رہے، بٹ تھنگز آر موونگ ان ویری رائٹ اینڈ پازیٹیو ڈائریکشن۔ اچھا سر، آغاز میں ہم دیکھتے ہیں جب اسسٹنٹ کمشنر شیزہ رحمان صاحبہ نے جوائن کیا تو اندرون ڈپارٹمنٹ کچھ مسائل تھے، اب وہ مسائل کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، اور اس وقت اندرونی جو ڈپارٹمنٹ کے مسائل کی حل کی طرف اگر ہم جائیں تو آپس میں انٹریکشن کیسا جا رہا ہے، اسٹاف کس طرح سے متحرک ہے اور بہتری کی طرف کیسے جا رہے ہیں سر؟ جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ شیزہ رحمان از اے ویری گڈ انٹیلیجنٹ اینڈ کمپیٹنٹ آفیسر۔ ان کی کمپیٹنس میں جو ایک ٹرو کمپٹیشنر ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں، اور میں نے تو خود آبزرو کیا ہے ایز اے سینئر آفیسر کہ شی از ویری مچ ٹیلنٹڈ۔ باقی کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں، کچھ مس ہینڈلنگس ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کریٹ کر دیتے ہیں، کچھ خود سے بھی انسان ہوتا ہے ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ پھر الحمدللہ میں نے خود انٹروین کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ان معاملات کو یوں سلجھائیں۔ تو اب جو ہے وہ الحمدللہ ایوری تھنگ ہیز بین کمپرومائزڈ، اور ہم سب گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، چاہے کوئی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، پٹواری ہے، مالی ہے، ہم سب گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں۔ ہم سب کو ایک رسپیکٹیو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، اور ہم نے اپنی اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور اس میں کوئی اپنی ذات کے لیے کچھ کر نہیں رہا، گورنمنٹ کے لیے کر رہا اور گورنمنٹ سے ہم لے رہے ہیں، سیلری اسی کام کی لیتے ہیں۔ سر، مہنگائی کے حوالے سے جیسے پچھلے دنوں میں چینی کی شارٹنگ تھی، اس حوالے سے کافی سارے جو ہے دکانداروں کو یا جیسے اسٹاک کیا ہوا تھا اسٹاکسٹ، ان کو فائن بھی کیا گیا، ان کو جو ہے نا ان پہ چیکنگ بھی کی گئی۔ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں لیا کا اب مزید جو ہے لیا میں بہتری آ رہی ہے اس میں اسٹاکسٹ کے حوالے سے، جو پہلے مہنگائی کی طرف جا رہا تھا اس میں امپرومنٹ اب بہتری آئے گی؟ جی، اس میں اب الحمدللہ اب کافی بہتری ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا، اب میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے تمام میجسٹریٹس جو ہیں دے آر ان دا فیلڈ، اور ایک پوری پرائس کنٹرول ریجیم ہم نے اسٹیبلش کی ہے اپنے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب کی زیر سربراہی۔ اور اس میں اب سب سے جو اس وقت ہمارے لیے چیلنجنگ تھا وہ ایک تو جنرل پرائس ہائیک تھی، پھر اس کے اوپر جو اوور چارجنگ ہے وہ ایک الگ سے ایشو تھا، اور موسٹ امپورٹنٹ ان میں جو تھا وہ ہماری شوگر کرائسس تھا کہ ہمارے پاس شوگر کی اویلیبلٹی کا ایشو تھا۔ تو شوگر جو ہے دیٹ ہیز بین ارائیوڈ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کو ہم بڑی سمجھداری سے ہول سیل ڈیلرس کو دے رہے ہیں، اینڈ دے آر فردر ڈسٹریبیوٹنگ اٹ ٹو دا
ریٹیلرز اور اس میں کچھ شکایتیں آئیں. پھر ہم نے اس پہ دوبارہ ان کے ساتھ میٹنگ کی, تو جو باٹل نیکس تھیں ان کو ہٹایا, جو ایشوز تھے ان کو اسٹریم لائن کیا. اب الحمدللہ آج 15 تاریخ ہے نومبر کی, تو آج جو ہے وہ کرشنگ بھی شروع ہو رہی ہے. تو کرشنگ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ چینی کی اگر بہتات نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کمی بھی نہیں ہوگی. تو جو اویلیبلٹی آف شوگر ہے اور کنٹرول آف آل ادر کموڈیٹیز آف لائف ہے, انشاءاللہ دیٹ وڈ بی within the things or within the prices fixed by the district government. سر ایک چھوٹی سی ایک اور چیز, جیسے آپ نے کنٹرولنگ پرائسز کا کہا, منڈی کو اگر ہم دیکھیں, ایک دو بار ہمارا بھی وزٹ ہوا, ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں تو جو منڈی سے ریٹس نکلتے ہیں اور جو ہمارے مرچنٹس ہیں, فروٹ مرچنٹس ہیں یا ویجیٹیبل کے گروسری شاپس ہیں, تو ان کی کافی ساری مسائل ہیں, جو پرائسز ہیں ان میں میچ اپ نہیں ہے. منڈی کے ریٹس اور جو ان کی سمجھے کہ پرچون ریٹس ہوتے ہیں ان میں ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اکثر اوقات دکاندار شکوہ کرتے ہیں, پچھلے ہمارے وزٹ میں بھی ایسا ہوا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, جو ریٹس جو ڈٹرمن کیے جاتے ہیں ان میں مسائل ہیں, یا یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں یہ جان بوجھ کر اس میں ایشوز پیدا کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آکشن پروسیس ہوتا ہے. جب آکشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہو اور اس میں کسی قسم کے کوئی جو مافیاز ہیں وہ انوالو نہ ہوں اور جو مونوپلیز ہیں ان کو بریک کیا جائے, تو ہم چیزوں کو بالکل وہ جو جس گیپ کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ گیپ ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اور ڈپٹی کمشنر صاحب خود مانیٹرنگ کرتے ہیں آکشن کی, اور اس میں کوشش یہی ہے کہ جو مڈل مین ہیں, یہ جو مافیاز ہیں, ان کی کمر توڑی جائے تاکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ منڈی میں مال لے کے آنے والا اور ان سے پرچیز کرنے والا, وہ درمیان میں جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ اگر بالکل ختم نہ ہو تو وہ منیمم ہو, جس سے جو ہے وہ ریٹیلر پر جو ریڈی والا ہے, جو چھوٹی دکان والا ہے, اس میں بوجھ کم سے کم پڑے. تو اس پہ ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر فرزیات صاحب کی نظر ہے, اور وہ ڈیلی بیسس پہ 2 بجے ہمارے آپشن ہوتی ہے, وہ وہاں جاتے ہیں اور آپشن کو مانیٹر کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے ایک ویزیبل امپرومنٹ آئے گی جو آپ اگلے 2-4 دنوں میں فیل کریں گے. ماشاء اللہ. اچھا سر, لاسٹ پر جو ہے آگے ایونٹ آ رہا ہے اس منتھ کے لاسٹ میں, تھل جیب ریلی, اس حوالے سے ہماری انتظامیہ کی کیا تیاریاں ہیں اور اس ایونٹ کو لیا کی عوام کس طرح سے دیکھے گی؟ جی بالکل, یہ ہمارا جو لیا ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک انٹرٹینمنٹ اسٹارڈ ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے, اور میں نے یہاں رہ کے خود بھی محسوس کیا ہے کہ پورے سال میں یہاں ایک ہی یہ ایونٹ آتا ہے جس میں امیر غریب چھوٹے سب لوگ آتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر اس طرح کی اپرچونٹی بھی اپنے شہریوں کو پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وی آر ویری مچ کانشیس آف دا فیکٹ کہ ہم نے یہ ایٹ دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز کو ارینج کرنا ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی ان کی صدارت میں 2-3 میٹنگس ہو چکی ہیں, ٹاسکس انہوں نے سائن کر دیے ہیں, ڈسٹریبیوشن آف ورک اینڈ رسپانسبلٹی ہو چکی ہے. جو میرے ذمہ ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو سی او کے ذمہ ہے وہ کر رہا ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر کے ذمہ ہے وہ کر رہا ہے, جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذمہ ہے وہ خود سارا کچھ کروا رہے ہیں. تو وی آر ویری مچ ایکسائٹیڈ اینڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل. کچھ کانسٹرینٹس ہیں فائنانشیل ہماری, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم مینیج کریں گے. اس میں میوزیکل شوز بھی ہوں گے, اس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی ہوں گے, اس میں کلچرل ایگزیبیشنز بھی ہوں گی, اور وہ سب کچھ جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے وہ ہوگا, بلکہ اس سے بھی بہتر اور اچھے انداز میں ہوگا. کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں ان کو یہاں ماشاءاللہ 2 سال پورے ہونے کو ہیں, تو یہ ان کا دوسرا ایونٹ ہوگا جس کو مینیج کر رہے ہوں گے. تو نیچرلی اس دفعہ ان کا ویژن جو ہے وہ بہت اچھا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کا. وہ بڑے ہوپ فل ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. وہ بہتر طریقے سے ہیومن ریسورس کو, فائنانشیل ریسورس کو پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ ارینج کریں گے اور اس کو مینیج کریں گے اور یوٹیلائز کریں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جناب اشفاق سیال صاحب موجود تھے اور اپنے انڈر جو ہے ورکس کی امپرومنٹ پروگریس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ چینی کے کرائسس ہوں یا ریٹس میں گیپس ہیں, یہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں جو ہے اس میں امپرومنٹ نظر آئے گی, اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے بھی اس پر جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے اور عوام جو ہے لیا کی اس میں ضرور بہتری دیکھے گی. ناظرین, ایم آر نیوز سے فی الحال اتنا ہی. کیمرہ مین محمد ابرار کے ساتھ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.